حجامہ کے ذریعے علاج۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کا 17واں 19واں اور 21واں دن ہے۔ معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا، یعنی حجامہ ضرور کروانا۔ فرشتوں کی ہر جماعت نے آپ کو یہی مشورہ دیا، اور الحمدللہ یہاں پر تو آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ علم دے رکھا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم دی، یعنی پہلے ایک اور جگہ پر اپنے بارے میں اور یہاں پر امت کے لیے حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار وہ سینگی لگوانا یعنی بغیر کھائے بہتر ہے اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے، یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے، اللہ برکت دے۔ جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کیا کرو کہ بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوایا کرو، سینگی جو ہے سین سے، اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، پیر اور منگل کو، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں بدھ کام سود، حالانکہ ان کو بدھ کے دن تکلیف ہوئی۔ اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے، اسکن ڈیزیز۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پریشر ہو جائے، بی پی ہائی ہو جائے تو وہ سینگی لگوائے، کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات بی پی کے ہائی ہونے سے انسان مر سکتا ہے۔ تو جو بھی بلڈ نکلے گا جسم سے تو اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے، انسان کام ڈاؤن ہو جائے۔ اور یہ آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے، جن لوگوں کو بھی بی پی کا مرض ہے اگر وہ ریگولرلی پچنے لگوائیں تو ان کے مزاج میں بھی بہت ٹھنڈک آ جائے گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنع کی عیادت کو گئے تو کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم سینگی نہ لگوا لو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس میں شفا، یعنی مریض کو جا کر اس کا علاج کروانا چاہیے، یعنی اس کو سینگی لگوا دیں۔ ان کا کہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک تم یہ کرو گے نہیں، کیونکہ اس میں شفا۔ پھر کھمبی کے پانی میں شفا ہے، کھمبی جو من کی ایک قسم ہے جس کو یہ کہتے ہیں مشروم، اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے۔ عود ہندی میں شفا ہے۔ ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی، اس کا حلق دبایا تھا کیونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی، یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجنب، پسلی کا برم یعنی کہ نمونیا، اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو، یعنی بعض چیزیں ناک کے راستے بھی ٹپکائی جا سکتی، بعض گلے میں ڈالی جا سکتی۔ جنگلی بکری کے گوشت میں شفا، ہنٹنگ کا جو گوشت ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگھلایا جائے، پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے، یعنی اس کو سوپ بنایا جائے، پگھلایا جیسے بنا دیا، بالکل اس کو ملیدہ بنا لیا۔ کون سے حصے کو؟ ران کے اوپر کے حصے، کمر سے متصل حصہ۔ آرتھرائٹس کے لیے بھی تلبینہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ یہ بنتا کیسے؟ کسی کو اس کی ریسیپی آتی؟ تلبینہ کی میرا جینا مرنا کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کھانے جو ہیں وہ انسان کھا کر سکون بھی محسوس کرتا ہے اور اس کا غم بھی دور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ جیسے بعض اوقات بیمار ہو جائے نا تو ساگو دانہ دیتے، بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن وہ بھی فائدے کی۔ مہندی۔ سلمہ ام رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے۔ اب یہ اتنی ساری چیزیں یاد نہیں رہیں گی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اپنی ڈائری بنا لیں جن میں صرف ان چیزوں کے نام لکھ کے رکھ لیں، اور کبھی زکام ہو، بخار ہو، کچھ ہو تو صرف ایک ایک لفظ آگے لکھ لیں، جیسے بخار ہے تو زمزم لکھ لیں، نمونیا یا زکام وغیرہ ہے تو عود ہندی اور اس طرح کی چیزیں لیں، غم ہے تو تلبینہ لکھ لیں۔ تو ایک ایک ورڈ میں ایک چیک لسٹ بنا کے رکھ لیں، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت حافظہ بھی کام نہیں کرتا، انسان سوچتے اچھا بھلا کرنا کیا تھا، اور جب ٹھیک ہو جاتے پھر یاد آتا او پچھلی دفعہ یہ کیا تھا تو بڑی جلدی فائدہ ہوا۔ زمین کی مٹی،
عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے، یعنی سامنے کی انگلی، اللہ کے نام کی مدد سے ہمارے زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کی تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے. بسم اللہ تربت اردنا بریق عبادنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. یعنی یہ پڑھ کے تو تھوک لگا کے زمین کی مٹی اس جگہ پر جیسے درد ہو رہی ہے کچھ تو وہاں پر آپ لگا دیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب جس طرح ہم ہر وقت لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں یا ریز سے ایکسپوز ہوتے ہیں، تو ان کے علاج کے لیے ننگے پاؤں زمین پہ چلنا چاہیے، مٹی پہ چلنا چاہیے. یہاں تو آپ صحرا میں رہتے ہیں، ریت کے جو ڈیونز ہیں ان میں جائیں اور اس میں لوٹ پوٹ ہوں، ہاتھوں میں ریت ویت لے کے بیٹھے تو آپ ریلیکس فیل کریں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو. پہلے لوگ بچوں کو کہتے تھے کہ اگر ان کو مٹی کے اوپر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور باقاعدہ سب بچے مٹی سے کھیلتے، لیکن اب اس کی جگہ پلاسٹک نے لے لی، پلاسٹک کے کھلونوں سے یا کریون وغیرہ سے کھیلتے. اب اس کا نتیجہ کیا کہ ہر وقت کیمیکلز ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچوں، کھلاتے بھی ان کو ایسی چیزیں ہیں، دیتے بھی ان کو ایسی چیزیں، پہناتے بھی ان کو ایکریلک ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل سی چیز بنے، ان کے اندر وہ نیچر سے قریب نہیں ہوتے تو عادات اور اخلاق بھی بدل جاتے ہیں. تو ان کو مٹی سے اور ایسی چیزوں سے ایکسپوز کریں، اس سے فائدہ ہو. اور آخری بات یہ کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ام المنذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے. کچھ نیم پختہ کھجوریں جو پک گئی تھی لٹکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمانا شروع کر دیا کہ رک جاؤ، کیونکہ ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے. سو وہ رک گئے. میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے. یعنی بیمار کو کچھ چیزیں کھانی چاہیے اور کچھ نہیں کھانی. یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ تلبینہ ہریرا، آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے. اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے. پھر سرید شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے پکائے جاتے ہیں. یہ بنا کر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے. تو تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم بھی ہلکا ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے حلوہ ہی ہے، آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا، سوجی دودھ یا آٹے دودھ. جی اس طرح یہ آپ 27 کو پرابلم ہوا، ان کے سارے جو وائٹل آرگنس تھے وہ ایک ساتھ رینل شٹ ڈاؤن ہو گیا، ہارٹ پیرالس تھا اور ہاف برین. 4 بجے سے ہی تھا کہ میں اور بھائی ساتھ تھے، لیکن اللہ جو کہ قرآن سے تکلیف اور جو مایوسی بالکل نہیں. تھرو آؤٹ جو بھی ان کا حال تھا اس میں تھرو آؤٹ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی کہ اللہ تو پڑھنے والی رات ہے. اس کے بعد بہت لمبی ان کی بیماری ہوئی. ڈاکٹرز نرسز تو یہ کہتی تھی کہ بچی اور اس میں جو ہم کرتے ہیں الحمد للہ میں ان کا بتا دوں کہ سادہ کہ ہم نے جو رقیہ شریعہ وہ میں نے اپنے آئی پوڈ میں ڈالا، وہ میں اپنی ہر روز گانوں سے بیہوش 23 days she was in ICU اور وہ سنایا. اس کے بعد آیات شفا، جادو کا سب پڑھ کے زمینہ کو جاتے ہیں. زمزم تھا وہ آرگینک ان کو نوز سے وہ اس میں ملا. اس کے علاوہ پھر یہ کام کلاس میں شکر ہے کہ اتنا کرم کیا کہ اب ڈاکٹر ٹھیک ہو گئی، اس وارڈ کی سسٹر زمین آتی چیزیں میری. تو امید اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، امید کبھی بھی نہ چھوڑیں. اس پر میں تھوڑی سی بات ابھی کروں گی آپ کے ساتھ. کسی نے اسٹیون ہاکنگ کے بارے میں سنا؟ کون ہے وہ؟ پورے جسم کا پیرالسس. ALS بیماری آپ نے سنی، ALS اس کو بولتے ہیں، جس میں پوری جسم کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور بالکل ایک زندہ لاش بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ALS بیماری ہونے کے باوجود اتنا کام کرتے ہیں تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب اس سے زیادہ نہیں کہ میں جتنا ممکن ہو سکے ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنی حالت کنڈیشن کے بارے میں زیادہ سوچتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں، اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں افسوس کرتا ہوں جو اپنی اس حالت کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا، اور وہ کچھ زیادہ بھی نہیں ہے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ بیماری ہے. بچپن سے ہی جسمانی طور پر میں کوئی صحت مند بچہ نہ تھا، میں کھیلوں میں بھی اچھا نہ تھا، اور میری لکھائی ہینڈ رائٹنگ سے میرے اساتذہ نا امید. شاید اسی وجہ سے میں نے کھیلوں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیا. پتہ نہیں جب آپ نہیں اچھے ہوتے تو آپ کو پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ فٹ فار دس. تو ایسے بچے اور بھی پھر ویک ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں. لیکن پھر جب 17 سال کی عمر میں آکسفورڈ گیا تو حالات یکسر بدلنے لگے. میں نے بوٹ ریس یعنی کشتی رانی میں حصہ لیا. اگرچہ میں معیار پر پورا نہ اترتا تھا، لیکن کم از کم انٹر کالج کمپٹیشن تک میں پہنچا
آکسفورڈ کے تیسرے سال میں نے اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کی. میں پہلے سے زیادہ سست ہو گیا اور 2-3 مرتبہ بغیر کسی وجہ کے گر جاتا. جب میں کیمبرج پہنچا تو میرے والد نے یہ بات محسوس کی اور مجھے خاندانی معالج کے پاس لے گئے, جس نے مجھے ایک اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیا, ریفر کر دیا. 21 سال کی عمر میں مجھے ہسپتال جانا پڑا جہاں میرے بہت سے ٹیسٹ ہوئے. میں وہاں 2 ہفتے تک داخل رہا. انہوں نے میری بازو سے مسل سیمپل لیا اور ریڈیو اوپیک فلوئڈ میری ریڑھ کی ہڈی میں داخل کیا اور ایکس رے سے اس کا مشاہدہ کیا. اس سب کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے کچھ نہ بتایا سوائے اس کے کہ ملٹیپل اسکلیروسس نہیں ہے اور میں باقی کیسز کی طرح کا ایک کیس ہوں. یعنی انہوں نے بس جو ڈائگنوز کرنا تھا وہ کر دیا. حالانکہ میں امید کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ مرض بگڑ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکیں سوائے مجھے وٹامنز دینے کے, اور ان کا بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا. میں زیادہ تفصیلات اس لیے جاننا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری ہی ہوگی, اور اس چیز کا احساس کہ مجھے ایک لا علاج بیماری ہے اور وہ مجھے کچھ سالوں میں ختم کر دے گی, یعنی یہ سوچ کہ بیماری مجھے ختم کر دے گی, اس نے ان کے اندر ایک مثبت اثر ڈالا. یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا, اور یہ کہ میں ایسے کیسے مر جاؤں. میں اپنے وارڈ کے ان دوسرے مریضوں کو دیکھتا جن کی حالت مجھ سے زیادہ خراب تھی. ان میں سے کچھ موت کے منہ میں چلے گئے, فوت ہو گئے. ایک لڑکا جسے لیوکیمیا تھا, جب میری حالت زیادہ خراب ہوتی تو میں اسے یاد کر لیتا. میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میری بیماری کس تیزی سے پھیلے. میں عجیب کشمکش میں. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تم واپس کیمبرج جاؤ اور اپنی تحقیق یعنی ریسرچ مکمل کرو. وہ تھی ریلیٹیوٹی اینڈ کاسمولوجی. لیکن میری حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی. اس کے علاوہ میں میتھمیٹکس میں بھی اچھا نہ تھا اور نہ ہی میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر سکتا. میرے بارے میں میگزین رسالوں میں بڑھا چڑھا کر بہت سی باتیں لکھی جا رہی تھی. میڈیا نے اپنا کام شروع اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے. عام طور پہ ہم اخباروں پر ایمان رکھتے ہیں. اپنی بیماری کی وجہ سے اس وقت مجھے اپنی زندگی بے مقصد نظر آ رہی تھی. میں کسی کام کے قابل نہیں. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کر سکتا. میری بیماری کا خطرہ میرے مستقبل پر منڈلا رہا تھا, لیکن اب میں زندگی کو انجوائے کرنے لگا اور اپنی ریسرچ پر بھی کام کرنے لگا. سوچ بدل لی. اس دوران میری منگنی ہو گئی اور میں نے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے ریسرچ فیلوشپ کے لیے درخواست دی. کچھ عرصے بعد وہ منظور ہو, شادی بھی ہو گئی. میں خوش قسمت تھا کہ مجھے تھیوریٹیکل فزکس میں کام کا موقع ملا جس میں میری معذوری رکاوٹ نہ تھی. میری خوش قسمتی کہ میں اپنی ریسرچ کی وجہ سے مشہور ہو گیا. اس دوران میری معذوری بھی بڑھتی چلی گئی, جس کا مطلب تھا کہ اب میں صرف ریسرچ ہی کر سکوں گا, پڑھا نہ سکوں. جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی پڑھ رہی تھی اور اسے پورا ہفتہ لندن ہی میں رہنا پڑتا. رہائش کے معاملات بھی مشکلات کے باوجود ہم خوش قسمت رہے. بہت سی رہائشی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آخر مجھے کالج کی مدد سے ایک بلڈنگ میں گھر ملی, لیکن سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. آخر کار کالج کے نئے برسر کی مدد سے مجھے نچلی منزل پر گھر مل گیا جو ہوادار بھی تھا اور میں آسانی سے ویل چیئر پر کالج جا سکتا. اس کے علاوہ اس گھر کے اطراف میں باغ میرے 3 بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی اچھا, اسی دوران اس کے بچے بھی ہوئے. 1974 تک میں خود کھانا کھا سکتا تھا. میری بیوی جین نے میری دیکھ بھال کے ساتھ بغیر اور کسی مدد کے بچوں کی پرورش. سب کچھ روز بروز مشکل ہوتا جا رہا تھا. ہم نے ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ گھر میں رہنے کی سہولت دی. اس کے بدلے میں وہ میری مدد کرتا, بستر میں لیٹنے اٹھنے میں میری مدد کر دے. 1980 میں ہم نے نرس کی سہولت حاصل کر لی جو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے صبح یا شام میں آتی. یہ 1985 تک سلسلہ جاری رہا. جب مجھے نمونیا ہو گیا تو میرا ٹیکاٹمی ہوا. کہتے کہ ایک میڈیکل آپریشن ہوتا ہے, ونڈ پائپ میں وہ ہول کیا سو ہی کین بریتھ, جس کے بعد مجھے 24 گھنٹے نرسنگ کیئر کی ضرورت ہو گئی. یہ سب کچھ بہت سی تنظیموں کی مدد کے ساتھ ممکن ہو. آپریشن سے پہلے میری اسپیچ مبہم ہوتی جا رہی تھی, بول نہیں سکتا. صرف کچھ لوگ ہی جو مجھے پہلے سے جانتے تھے کسی حد تک میری بات سمجھ سکتے. میں بمشکل دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکتا. اس دوران میں نے سائنٹیفک پیپرز سیکرٹری کو ڈکٹیٹ کروا کر لی اور میں نے انٹرپریٹر کی مدد سے سیمینارز کیے. انٹرپریٹر میرے الفاظ کو واضح کر کے دہراتا تھا. تاہم اس آپریشن کے بعد میری بولنے کی صلاحیت بالکل ختم. ایک وہ وقت آیا کہ میں الفاظ کو لیٹر بائی لیٹر بول کر اسپیل آؤٹ کر کے ادا کرتا. جیسے کٹ کہنا ہے تو اس طرح بولنا, اور آنکھوں کے اشارے سے وہ لیٹر بتاتا. جب میرے سامنے صحیح مطلوبہ لیٹر کا کارڈ رکھا جاتا تو اس وقت بتاتا کہ خود اب بولنا بھی بند ہو گیا, سی بھی بند ہو گیا, آنکھیں ہلا سکتا تھا اور اس سے وہ ورڈز بناتا. اس طرح سے گفتگو بہت مشکل تھی اور اس طرح ریسرچ پیپر لکھنا بھی بہت مشکل تھا. تاہم ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ نے جس کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا, اس نے میری مدد کی. اس نے ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا جس نے میرے لیے ممکن کر دیا کہ میں ایک اسکرین پر دیے ہوئے ورڈز یا لیٹر کو مینیوز سے ایک بٹن کے ذریعے سے سلیکٹ کروں. یہ پروگرام ایک سوئچ, سر کی موومنٹ
اور آئی موومنٹ سے کنٹرول ہو سکتا ہے. سر کی موومنٹ، آئی موومنٹ اور سوئچ کی مدد سے کنٹرول ہو. ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی. جب میں وہ الفاظ بولنا چاہتا تو جوڑ لیتا، ان کو مکمل کر لیتا. میں انہیں سنتھسائزر میں سینڈ کرتا جو وہ جملوں کی شکل دے. پھر کیمبرج اڈاپٹیو کمیونیکیشن نے میری ویل چیئر میں ایک پورٹیبل کمپیوٹر اسپیچ سنتھسائزر نصب کر دیا، ویل چیئر میں ساتھ لگا دیا، جس سے میرے لیے کمیونیکیشن آسان کر دی. اب میں 1 منٹ میں 15 الفاظ کو مینج کر سکتا تھا. جو کچھ میں نے لکھا ہوتا وہ بول سکتا یا ڈسک پہ محفوظ کر لیتا، ان کا پرنٹ بھی لے سکتا تھا، جملہ جملہ دہرا سکتا تھا. اس طرح میں نے ایک کتاب اور درجنوں ریسرچ پیپر لکھے. اس کے علاوہ بہت سی مشہور اور سائنسی لیکچر بھی دیے جو بہت اچھی طرح سمجھے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ سنتھسائزر کی وجہ سے ممکن ہوا. کسی کی آواز بہت اہم ہوتی ہے. اگر آپ کی آواز مبہم ہے تو لوگ آپ کو ذہنی طور پر کم خیال کرتے ہیں، مینٹلی ڈیفیشنٹ. جو اسپیچ سنتھسائزر میں استعمال کر رہا تھا وہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ وہ الفاظ اور جملوں کے اتار چڑھاؤ کا بھی خیال رکھتا. صرف ایک مشکل تھی، اس طرح میرا لہجہ ایکسنٹ امریکن ہو جاتا. یہ برٹش ہے. میں نے عملی طور پر تقریباً اپنی پوری جوانی ایڈلٹ لائف موٹر نیورون ڈیزیز کے ساتھ گزاری، لیکن اس سب نے مجھے ایک اچھی فیملی لائف گزارنے اور کام میں کامیابی سے نہ روکا. یہ سب کچھ رکاوٹ نہیں بنی. یہ سب کچھ میری بیوی، بچوں اور بہت سی دوسری تنظیموں کی مدد سے ممکن ہوا. اگرچہ اس لحاظ سے میں خوش قسمت تھا کہ میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہوئی، لیکن یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمت اور حوصلے سے حالات جس بھی قسم کے ہوں ان کا سامنا. کیا سیکھا آپ نے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وجہ بنا کر سب کچھ چھوڑ دے، کیونکہ ہم ہمت ہار دے، مایوس ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑے پرابلم میں ہمت نہ ہار، عزم کر لے کہ اس کو ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں، تو اللہ کی مدد بھی آتی. اگر 1 قدم تم اٹھاؤ گے 10 قدم وہ تمہاری طرف چل کے آئے گا. لیکن اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں، تو پھر کچھ بھی. اب آپ دیکھیے کہ نہ بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ ٹائپ کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے دنیا کو کیا کچھ. یہ سب کچھ تو ایمان دیتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم دین پڑھنے اور پڑھانے والے بھی ہمت ہار بیٹھے. یہ نہیں ہوتا. اب اپنے کسی بیماری کو یاد کر لیں اور سوچیں کہ اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے. چالیس چیز کی فیکلٹی، لیکن جو سب سے مشہور بات ہے یہ کہ انہیں بہت مشکل کے آبجیکٹس ہیں بہت عام انداز میں بیان کیے. تو اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے جس سے وہ بھلے آپ سے وہ فیکلٹی چھن جائے، مطلب انہوں نے عام کلاسز میں وہ کانسیپٹس عام کی. بک ہے وہ بیسٹ سیلر ہے. یہ بہت عجیب بات سمجھی جاتی ہے کہ اتنی کمپلیکیٹڈ کانسیپٹس کی بیسٹ سیلر ہے، بیکاز انہوں نے یہ ایبلٹی ہے کہ بہت عام فہم انداز میں بیان کریں، لوگوں کے لیے سمپلیفائی کر. مطلب حیرت کی بات ہے. نوبل پرائز بھی اتنی کم فیکلٹی کے باوجود میں بڑا کام ہمارے پاس اتنی بڑی ہے اور ہم پورا بیمار کو بھول جائیں گے. ہم یاد کرتے بیمار ہے تو اور بیمار ہوتا ہے، اور جتنا سوتے ہیں اور بیمار ہوتا ہے. اگر کام کرنے لگ جائے تو بھول جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں. ذہن بانٹنے کی، سیلف پٹی کا شکار نہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑے بڑے ریئیکشن نہیں کرنے. اصل میں انسان اپنی زندگی کی قیمت سمجھ جائے، پورا پرسپیکٹو چینج ہو. اب اگر صرف ایک یہی شخص تاریخ سے ختم کر دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا نقشہ بدل. اس ایک کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے اتنی بیماری کے باوجود. تو سکسیس یا کامیابی جو ہوتی ہے وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ جیسے ایک ڈوبتے شخص کو پانی سے باہر آنے کے، سانس لینے کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی. جب تک اس درجے کی انسان محنت نہ کرے کامیاب نہیں ہو سکتا. اصل میں ہمارا ایک کلچر ہے ہر وقت بیماریوں کا رول. سر درد شاید اتنا نہ ہو جتنا بتا کے ہم زیادہ کر لیتے ہیں. اصل میں ہم اٹینشن سیکر ہیں. ہم ہر وقت چاہتے ہیں کوئی ہمیں توجہ دے، اور وہ بیماری کے بغیر مل نہیں سکتی. لہٰذا بیماری نہ بھی ہو تو اس کو کریکتے رہتے ہیں. والد میں یہ کہنا چاہ رہی بیمار اور سب سے زیادہ پیشنٹ دکھا دیتا ہے، اور اس وقت پاگل اور اس وقت اگر آپ ہوں اور اچھے نہیں کہنا چاہوں گی ذات ہے آپ کو کہ آپ حد لائے ہیں تو اللہ خاص طور آج اگر آج بات میں خاص طور کلاس میں آنا اچھا کام کرے تو ہم بیماریوں کو یا نہ بھی بیماریوں میں. السلام علیکم. میں نے اصل میں ابھی لیٹ جوائن کیا ہے تو میں خود تھائرائڈ کی پیشنٹ ہوں، اور یہ بھی جیسے میں نے قرآن کی کلاسز اسٹارٹ کی تقریباً 2 سال ہوئے. تو یعنی میں پھیلتی جا رہی تھی، موٹی ہوتی جا رہی تھی، اور ڈائٹنگ بھی کر رہی تھی. تو سب مجھے کہتی تم کھاتی بہت ہو. پھر میں نے سوچا کہ میں ڈائٹنگ بھی کر رہی ہوں، کافی ایکٹیو ہوں، اور پورا کام بھی گھر کا خود. میں نے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس بھی اب جانا چاہیے. دعائیں تو میں بہت کر رہی ہوں لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے. میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو جب میرا ڈائگنوز ہوا تھائرائڈ، تو ڈاکٹر نے مجھے بٹھا کے پوچھا، مجھے سمٹمز بتائے، کیونکہ میرا ہائپو تھائرائڈ ہے اور ہائپر اور ہائپو میں فرق ہے، اور ان دونوں کی سمٹمز بھی ٹوٹلی اپوزٹ ہیں. تو ہائپو تھائرائڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، بہت چڑچڑاپن، برداشت بالکل نہیں، کچھ بھی، مطلب پورے جو نیگیٹو سائنس ہیں. اور میں حیران ہو گئی سوائے ایک سائن کے، مطلب جو موٹاپا ہے اس کے علاوہ مجھ میں اور کوئی سائن ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم دوبارہ سے بولو. اس نے میرے دوبارہ سے ٹیسٹ کرائے تو وہ ہائپر نکل ہی نہیں رہا تھا.
اور وہ ہائپو تھا. تو پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں آپ کو ایک فرینکلی چیز بتانا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا اصل میں اپنے ایک اور کلینک بھی جاتی ہوں. تو اس نے کہا کون سے؟ میں نے کہا الحمدللہ جب سے میں نے قرآن جوائن کیا ہے، قرآن کلاسز مطلب کورسپونڈنگ تو میں کرتی تھی 5-6 سال سے الحمدللہ استاذہ میں آپ کو سنتی آ رہی ہوں، لیکن رمضان میں جو 2 سال ہوئے سمیکا باجی کے ساتھ میں نے کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ عالیہ باجی کے ساتھ میں ابھی تک ہوں، اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں مرتے دم تک الہدا سے ہی جڑی رہوں، کیونکہ الحمدللہ مجھے واقعی فیل ہوتا ہے یہی صراط المستقیم ہے. تو استاذہ میں نے پھر ڈاکٹر کو فرینکلی بتایا کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، گناہگار بھی کہ میں ایک مریضہ ہوں، اسی لیے میں اس کلینک کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی. اور الحمدللہ شاید مجھ میں یہ سمٹمس ہوں بھی، لیکن وہ میں اپنے آپ کو دبا کے وہ سمٹمس شاید اللہ عالم تو وہ سمٹمس مجھ میں دکھائی نہیں دیتے سوائے موٹاپے کے. اور الحمدللہ اب جو وہ دوا اسٹارٹ کی ہے تو تھوڑا تھوڑا وہ سمٹمس بھی کم ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا. اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.